آج سے صدیوں پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات میں زندگی کا سفر شروع کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف انبیاء کرام کو بھیجا۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء کرام ان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس روئے زمین پر جلوہ افروز ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا یہ سلسلہ ختم کر دیا، اور اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ اس طرح مختلف وقت میں مختلف انبیاء کرام دنیا میں آئے اور واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، جو آج بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام کون ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کس جگہ میں زندہ رکھا ہے اور ان کے زندہ رہنے کی کون کون سی وجوہات ہیں؟ ایسے ہی سوالوں کے جواب ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو دیں گے۔ سب سے پہلے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے موت نہیں دی اور جن کے زندہ رہنے کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا وہ قوم یہودی تھی۔ ان کی کتاب میں واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو حق کی طرف بلایا، لیکن یہ قوم آپ پر ایمان نہ لائی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے، تو تقریباً 12 سے 20 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی تمام لوگوں نے دین اسلام کو قبول نہ کیا اور یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہودیوں نے دیکھا کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ یہودیوں نے توتیانوس نامی ایک شخص کو مقرر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ ادھر جب توتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب ان کو قتل کرنے جا رہا تھا تو ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لائے۔ آپ علیہ السلام جب آسمانوں پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے فرمایا، اے امی جان، اب اپنی ملاقات بروز قیامت ہی ہوگی۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 33 سال تھی۔ دوسری طرف یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن جب کافی دیر ہو گئی اور وہ شخص باہر نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے تو انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تھا۔ انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہی ہے، پر یہ تو توتیانوس ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور تمام یہودی آپس میں لڑنے لگے، جس کے نتیجے میں بہت سے یہودی قتل ہو گئے۔ حدیث نبوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 7 سال کی زندگی اس دنیا میں گزاریں گے اور اللہ کے دین کو عام کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا۔ جب دجال لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہا ہوگا تو حضرت خضر علیہ السلام
لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی، تو حضرت خضر نے اپنی والد کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد غرامی سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چل پڑے، جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا، جہاں وہ عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران آپ کا گزر آب حیات سے ہوا، اسی چشمے سے پانی پی کر آپ تاحیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے پاس آ کر رک گئے۔ اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا پھر واپس چلا گیا، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یہ شخص کون تھے؟ تو اس مجمع میں کسی کو علم نہ تھا سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کون ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام پہلے ہی نیک اور خدا پرست انسان ہیں۔ بعض روایات میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ ملتا ہے کہ یہ دونوں کسی سفر میں ساتھ گئے اور وہاں پر آپ علیہ السلام نے آب حیات پیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی جو آج تک زندہ ہیں وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے۔ تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا، وہاں ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ اے اللہ مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اے انس پتہ لگاؤ کہ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں پہاڑی میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا کہ اے بندے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا سلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دو اور ان کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے چلے گئے اور میں پیچھے کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آسمان سے کھانا نازل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلایا۔ پھر ہم تینوں نے کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو ہم نے دیکھا کہ آسمان سے ایک سفید پرندہ نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف آیا اور آپ اس پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان میں بیت المقدس تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ان کے بعد جو چوتھے نبی ہیں جو آج بھی زندہ ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ ان کے زندہ ہونے کی روایات بھی ملتی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں ارشاد فرمایا کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ کا ذکر بلند کرتے جاتے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہوتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک دفعہ
حضرت عزرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کی جان نکال دی گئی۔ بعد میں آپ کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرشتے سے درخواست کی کہ میں دوزخ دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کو دوزخ کی سیر کروائی گئی۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ جنت کو دیکھنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میں اب یہی رہنا پسند کروں گا۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہیں پر رہنے دیا جائے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد سفیان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔